السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، ہماری جتنی بھی خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے پر لگ جائیں اور وہ اڑنا شروع ہو جائیں، لیکن obvious سی بات ہے پاسبل نہیں ہے. لیکن ہماری ریئل پاکستانی اپنی کوشش کر رہی ہے. ان کی کوشش ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کے ویلز لگ جائیں. وہ کس طرح سے لگ جائیں کہ ویلز فار ویمن جو ہے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے تحت جو ہے خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بائک چلا سکیں، اپنے سفر، اپنے مشن، اپنے کام، اپنے آفس پہنچ سکیں. اور اس لیے وہ اسپیشلی لڑکیوں کی ٹریننگ بھی کرتی ہیں. خود جو ہے وہ سنگل پیرنٹ ہیں اور گورنمنٹ جاب بھی کرتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا مشن ہے کتنا زبردست ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے. تو آج کی ہماری ریئل پاکستانی فرخندہ فیروز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. جی ناظرین، ہماری ریئل پاکستانی فرخندہ فیروز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم فرخندہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. جتنی آپ ایکٹیو ہیں، جتنی آپ کی فیس پہ اسمائل آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے بہت خوش ہیں. اور خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ میں جس طرح سے اپنے انٹرو میں بتا رہی تھی کہ بھائی ہماری خواتین کی خواہش ہوتا ہے کہ پر لگ جائیں، پر تو پاسبل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے جو ویلز والا کام کیا ہے یہ کس طرح سے کیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ محتاج بیٹھی رہتی ہیں مردوں کی. امپاورمنٹ کی ہم بہت بات کرتے ہیں کہ خواتین کو امپاور ہونا چاہیے اور جو ہے وہ اپنے کام خود کرنے چاہیے. لیکن جہاں بات آتی ہے کہ جاب کرنے جب جاتی ہیں، اور اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں یونیورسٹی گوئنگ اسپیشلی، تو ان کو جو ہے سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا وہ ہے کنونس کا کہ باہر نکلیں تو جائیں کیسے، یونیورسٹی کیسے جائیں، جاب کرنے کیسے جائیں. تو پھر جو ہے ظاہر ہے میں بھی جو ہوں سنگل مدر ہوں، اور جب میں جاب کرنے نکلی تو مجھے بھی یہی مسئلہ ہوا کہ بھائی آئیں تو وہ مجھے چھوڑیں. تو میں نے کہا نہیں، میں خود جاؤں گی. اب مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی خواتین کو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ان کو ایک سستی سی سواری چاہیے اور اپنی سواری چاہیے. تو ایک سستی سواری، اپنی سواری لینے کے لیے جو ہے وہ بائک، میں نے سوچا کہ بائک لے لوں تاکہ میں اپنا آرام سے بائک سے جو ہے وہ جاب پہ بھی جاؤں اور جو ہے اپنے کام خود کروں، کسی کی محتاج نہ رہوں. نہیں تو آپ نے بائک کی بات کی ہے تو کتنے ٹائم سے آپ بائک جو ہے خود رائڈ کر رہی ہیں؟ کہاں سے آپ نے کیسے سیکھا؟ آپ کو کیسے گھر سے پرمیشن مل گئی کہ اچھا بھائی پہلے جب آپ نے بولا ہوگا نہیں میری بائک ہونی چاہیے، میں بائک چلاؤں گی، انہوں نے کہا یہ مجھے لگتا ہے یہ نارمل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ایسے ہی ہمیں رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہوا یہ کہ فیس بک پہ میں دیکھ رہی تھی نا اسی کے حوالے سے کہ کون سکھا رہا ہے، تو ایک کیمپین آئی تھی وومن آن ویلز کے نام سے آئی تھی. تو وہاں جو ہے کراچی یونیورسٹی میں خواتین کو بائک سکھا رہے تھے، یہی یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی میں ہی سکھا رہے تھے. تو وہاں پہ میں نے بھی فیس بک پہ جو ہے وہ اس طرح سے فارم فل کر کے بھیج دیا اور انہوں نے مجھے بلا لیا. ایسے بھیج دیا تھا کہ بھائی ہاں میں نے ایسے ہی بھیج دیا تھا رینڈملی کہ پتہ نہیں میرا آئے گا بھی نہیں آئے گا، لیکن نام آ گیا میرا الحمدللہ. اور انہوں نے کال بھی کر لی، بلا بھی لیا. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. اور وہاں پہ فری میں سکھا رہے تھے. تو وہ ایک NGO ہے، وہاں وہ لوگ سکھا رہے تھے، میں نے سیکھ لی الحمدللہ. اور پھر میں چلانے بھی لگی. جب میں چلانے لگی تو پھر میں نے سوچا پھر یہی اپنا ہنر، ظاہر یہ ایک اسکل ہے تو اسکل تو پھر یہ سب کو آنی چاہیے، صرف میں ہی اپنے حد تک کیوں محدود رکھوں. تو پھر میں اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف بڑھی. مجھے آپ اپنے ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے بتائیں کہ جب آپ نے سیکھ لیا پھر گھر والوں کو کیسے بتایا، پھر آپ نے اپنی کب بائک لی؟ اچھا میں نے جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ میں نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں جاب کرنے کے لیے نکلی. تو میں جب باہر نکلی تو اب میں جاؤں کیسے؟ ظاہر ہے سارے بھائی اب میرڈ ہیں، اپنی فیملی میں بزی ہیں ہر کوئی بہن بھائی. تو پھر اب باہر نکلو تو پھر یہ رکشے کے کرائے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، جتنا آپ کماتے نہیں ہو اس سے آدھے سے زیادہ تو آپ رکشے کے کرائے میں دے دیتے. بحث الگ ہوتی ہے، نہیں باجی آپ کو نہیں لے کے جانا. اور پھر بسوں کے انتظار میں آپ اتنے گھنٹے کھڑے رہو. تو ایک اس چیز سے نکلنے کے لیے ہی مجھے خیال آیا کہ میں بائک سیکھ لوں. اور یہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل سواری ہے، ایک بیلنسنگ ہے. اگر آپ کو بیلنسنگ آ گئی تو آپ چلا سکتے ہو. پھر آپ نے سواری خریدی، بائک خریدی تھی اب؟ جی پھر جب میں نے سیکھ لی، مجھے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں میں چلا بھی سکوں گی، سیکھ بھی پاؤں گی نہیں. تو میں نے پہلے نہیں خریدی، پہلے میں نے سیکھی. سیکھنے کے بعد جب مجھے پتا چل گیا ہاں بھائی میں چلا سکتی ہوں، تو پھر میں نے خرید لی. مجھے یہ بتائیں کیونکہ آپ فیملی کی بات کر رہی ہیں، چلیں ٹھیک ہے بڑے تو منع کریں گے، یہ جو آپ کے جو بچے ہیں ان کا کیا ریسپانس؟ ماما ہماری بائک چلائیں گی، تو وہ بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے بڑے خوش تھے. بچوں نے مجھے جو ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، میرے ساتھ تعاون کیا اور میری حوصلہ افزائی کی. نہیں آپ چلا سکتی ہیں، آپ ہر کام کر سکتی ہیں. کیونکہ عام طور پہ ٹو بی ویری آنیسٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ کوئی خواتین گاڑی بھی چلا دی، کہتے خیال کرو کوئی خاتون چلا رہی گاڑی، جاتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا چلا رہی ہے دوری رہو. ایگزیکٹلی. تو بائک چلاتے ہوئے جب پیچھے کسی کو آپ نے کوئی پک اینڈ ڈراپ کیا ہو، کسی کو آپ نے ہیلپ کی ہو، تو کسی نے نہیں خیال سے چلانا، پلیز ہمیں گرانا نہیں، پلیز ہمیں گرانا نہیں، کوئی اس طرح تھا؟ اس طرح کے نہیں آئے، کیونکہ جہاں سے میں نے سیکھی ہے نا انہوں نے بہت اچھی طرح مطلب ہمیں بتائیں، رولز بتائیں نا کہ آپ اس طرح لیفٹ پہ رکھ کے چلائیں، پہلے سلو چلائیں، پھر آہستہ آہستہ جب آپ ماہر ہو جائیں گی
کراچی کے ٹریفک کا جو ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, پھر آپ اپنی اسپیڈ بڑھائیے گا. تو مجھے کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اب جو ہے جب آپ نے سیکھ لیا اور آپ نے خود, کیونکہ میرے خیال سے یہ ہر خاتون کا ایشو ہوتا ہے, اور آپ نے ریئلائز کیا کہ نہیں, امپاورمنٹ کی ہم بات بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم خواتین کے لیے کر سکتے ہیں, جس طرح سے آپ نے ایک اس مشن کو, اس مقصد کو کہ نہیں مجھے, میں یہ چیز اچھی کر سکتی ہوں, تو پھر اس چیز کو کس طرح سے کہا کہ نہیں اب اس چیز کو مجھے آگے لے کے جانا چاہیے, اب میں ٹرینر بن سکتی ہوں, اب مجھے لوگوں تک سکھانے کی, اسپیشلی لڑکیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے. ہاں, تو جب جو ہے مجھے جب چلانی آ گئی اور میں چلانے بھی لگی, تو پھر میں نے یہی سوچا نا کہ پھر اب جو مشکلات, جن مسائل کا میں شکار رہی ہوں, تو اور بھی تو ہوں گی نا, بچیاں بھی ہوں گی, یونیورسٹی کی خواتین بھی ہوں گی, تو کیوں نہ میں پھر ان لڑکیوں کی, ان خواتین کی ہمت اور حوصلہ بنوں. مجھے دیکھ کر اگر میں کہتی ہوں 10 خواتین بھی بائک چلا رہی ہوں گی نا, تو یہ میری کامیابی ہے. اچھا, کیسے لوگوں کا کیسے رسپانس ہوتا تھا, سچ بتائیے گا, کیسے ایکسپیرینس کیا کہ لوگوں نے, چاہے فیملی نے تو انکریج کیا, باہر جب آپ سڑک پہ لے کے جاتی ہیں, کیونکہ عام طور پہ جب ہم بہت, اٹس ویری ریئر کہ آپ سڑک پہ دیکھ لیں کہ کوئی بچی جو ہے وہ اسکوٹی چلا رہی ہو یا بائک چلا رہی ہو, ابھی بھی ہے ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر, ایسا ہی ہے. آپ نے کس طرح کا بہیویئر فیس کیا یا کرتی ہیں, کیونکہ اس کے لیے بڑا, آپ نے سیکھنے کے بعد آپ کو بڑا کانفیڈینس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فیس کریں نا. ایسا ہی ہے, تو وہ کیا, پہلے شروع میں جب میں نے چلانی تو سیکھ لی تھی, لیکن میں جو ہوں یہاں پر اپنے محلے میں نہیں لے کر آئی تھی بائک, میں نے اپنی دوست کے گھر خرید لی, سیکھ لی, خرید لی, چلاتی بھی تھی, لیکن اپنے اس ایریا میں نہیں لا رہی تھی کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا نا ایک ڈر ہوتا ہے, اور وہ ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. ہاں, ایک ڈر ہوتا ہے, اور وہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے, حالانکہ لوگ کچھ نہیں. جب میں لائی, اتنا کانفیڈنس میرے اندر آیا کہ میں لے کر آئی, جب اپنی گلی میں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. تو یہ ایک اپنا انسان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, سڑک پہ نکل جاؤں گی تو مرد پتہ نہیں کیا کہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ صرف ہمارے اپنے اندر کا ڈر ہوتا ہے بس. یہ بات آپ نے اچھی کی, کیونکہ کیا پتہ ایسی بہت ساری لڑکیاں اپنے اس ڈر کے سامنے رہتی ہیں اور نہیں چلا سکی, لیکن یہ کہ اس ڈر کو ختم کرنا پڑے گا. مجھے پتا کتنی ابھی خواتین کو, لڑکیوں کو جو آپ سکھا چکی ہیں, سکھا رہی ہیں, کتنی لڑکیاں آتی ہیں جو چاہتی ہیں, آپ نے کہا پیرنٹس بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بچیوں کو آپ سکھا دیں, وی آر اوکے ود دس. کیونکہ اصل میں جو ہے نا, جو گھر کے والد ہیں, بھائی ہیں, ان کو بھی جاب پہ جانا ہوتا ہے. اب وہ گھر کی بچیاں جو ہیں یونیورسٹی جا رہی ہیں, جاب پہ جا رہی ہیں, پھر وہی کہ چھوڑ کر آئیں, وین لگائیں, رکشے کا کرایہ, بسوں کے مسائل, بسوں کے دھکے, تو پھر وہ بچیاں کہتی ہیں کہ, اور والد اور بھائی خود اب ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں کہ اتنی تبدیلی آ گئی ہے معاشرے میں. پہلے کہاں تو منع کرتے تھے کہ نہیں چلاؤ, لیکن اب لا رہے ہیں. اور جو وہ سمجھ گئے کہ بھائی ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی ہے, اپنا بوجھ کم کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اب جو ہے وہ انہوں نے اجازت دے دی ہے, لا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں بچیوں کو, لڑکیوں کو, اور سیکھ رہی ہیں, جا رہی ہیں کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں. آپ سکھا چکی ہیں ابھی تک؟ میں تو تقریباً 1500 سے زیادہ لڑکیوں کو سکھا چکی ہوں. اور کتنے دن میں آپ سکھا دیتی ہیں؟ 12 سے 15 دن میں, صرف, بہت زیادہ کوئی لمبا کورس نہیں ہے. 12 دن میں جو ہے, 15 دن میں ہماری جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بائک سیکھ کے باہر چلا رہی ہوتی ہے, ماشاءاللہ. نہیں, ویری نائس. تو مجھے اب یہ بتائیں, آپ نے لڑکی بچیوں کی تو بات کی, باہر سکھانے کی, فیملی میں سے کوئی آیا کہ بہن نے یا کوئی اور ریلیٹیو نے کہ نہیں ہمیں بھی سکھا دیں پلیز؟ میری بہن کی بچیاں نے سیکھ لیا ہے, اور اب ویلز میں جو ہے, جو میرا انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں وہ ایز اے انسٹرکٹر سکھا بھی رہی ہیں ماشاءاللہ سے, میری اپنی بہن کی دونوں بیٹیاں. مجھے یہ بتائیں, بینگ اے سنگل پیرنٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ عام طور پہ ہم زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی فیملی پہ بہت چیزوں پہ کہ بھائی وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. تو آپ نے, اگر میں یہ دیکھی, میں سفر کو بھی دیکھوں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ خود جو ہے خود اپنی مدد آپ کے تحت انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہیں, خود کما رہی ہیں, بچوں کو دیکھ رہی ہیں, اور ایک اچھا لائف اسٹائل بھی گزار رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سفر میں کرنے میں کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں, جس طرح سے ہوتا ہے نا کچھ چیزیں انسان کرتا ہے, کیونکہ اسی طرح, کیونکہ یہ تو ویسے پتہ ہی ہے کہ جب لڑکی ہوتی ہے اپنے گھر میں تو سب کرتے ہیں, جب آپ کسی اور مرحلے طے کرتے ہیں, اور جب سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, میں جو ہوں نا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کسی کی پرواہ نہ کریں. اگر آپ پرواہ ہی کرتے رہے نا ہر کسی کی, تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. جو دیکھیں, آپ کے ایک حدود ہیں, آپ کا مذہب جو ہے وہ ایک حد کے اندر آپ کو جو ہے سب کچھ کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اس میں اگر آپ, اور یہ ایک مشین ہے, میں یہی سب بچیوں کو جو بھی میرے پاس آتی ہیں لڑکیاں, میں ان کو یہ سمجھاتی ہوں کہ بھائی مشین ہے, مشین پہ کسی کی اجارہ داری تھوڑی ہے. بائک بھی ایک مشین ہے, جیسے اور دوسری مشین مرد چلا سکتے ہیں اور خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. موبائل ہے, وہ ہر کوئی, تو یہ بائک بھی وہ ویسی ہی ایک مشین ہے, اس کو آپ بھی استعمال کر سکتی ہیں. اس میں کوئی اجارہ داری تھوڑی نہیں, یہ مرد ہی چلائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر میں ان کو سب سے پہلے جو ہے ان کی ذہن سازی ہی کرتی ہوں. سب سے پہلا میرا کام ہی ہوتا ہے کہ میں ان کو تیار کروں اس چیز کے لیے. ڈر رہی ہوتی ہیں. کس نے تیار کیا تھا
کیونکہ یہ تو آپ دوسری لڑکیوں کو تیار کر رہی ہیں نا, آپ ہیلپ کر رہی ہیں, تو آپ کی کس نے ہیلپ کی؟ مجھے میرے حالات نے تیار کیا, کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جب سنگل پیرنٹ, جب ظاہر ہے کسی کی سپورٹ نہیں ہوتی اور اپنے بچے آپ پالنے ہوتے ہیں, آپ کو جاب کرنی ہوتی ہے, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, اگر میں گھر میں بیٹھی رہوں گی اور اس کی طرف, بھائی کی طرف, بہن کی طرف, کسی اور کی طرف دیکھتی رہوں گی, تو پھر تو یہ میں تو محتاج ہو گئی نا. اور میں دعا مانگتی ہوں اللہ کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. تو بھائی جب اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر سلامت ہیں ماشاءاللہ میرے, تو میں کیوں نہ پھر نکلوں, خود اپنے کام کیوں نہ کروں. تو آپ تو خود جاب بھی کرتی ہیں, پھر یہ آپ کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے, تو کس طرح سے مینیج کرتی ہے؟ پھر بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں, کس طرح سے سب ہو جاتا ہے؟ جادو کی چھڑی آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ سب کروا دیتا ہے. صبح میری جاب ہے ماشاءاللہ سے, گورنمنٹ جاب ہے میری, ویکسینیشن ڈپارٹمنٹ میں, ہیلتھ میں, تو وہاں میں جاب کرتی ہوں. صبح 9 بجے سے لے کے میری 2 بجے تک جاب ہے, پھر 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک یہ انسٹیٹیوٹ جاتی ہوں. سنگم گراؤنڈ میں میرا انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ. اور پھر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ہے, پرورش بھی ہے. تو کتنے بچے ہیں, کتنے بڑے ہیں, اور وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہیں یا آپ ان کی ہیلپ کرتی ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. اور جب ان کے, میرے بچوں کے فادر, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو بہت چھوٹے تھے میرے بچے, لیکن اب الحمدللہ کہ یہ ہے کہ بڑے ہو گئے. اور اب یہ کہ وہ مجھے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ امی ایسا کیجئے, اس طرح سے کیجئے, اور تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہ تو بڑی اچھی بات کی. اچھا, آپ نے ایک بات کی ہے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے بہت کم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب چاہے وہ خاتون جو ہے شادی کی بات, کے مرحلے کی بات کریں, ڈیورس ہو جائے یا ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے, تو عام طور پہ کہیں نہ کہیں ان خواتین کو ایک طرح سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ذمہ داری پھر آپ جب نہیں کماتے تو فیملی پہ آ جاتی ہے, تھوڑا کہیں نہ کہیں بوجھ والا احساس ان کو دلایا جاتا ہے. تو آپ کی گفتگو میں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ فوکس میری وہی خواتین زیادہ ہی ہیں, تاکہ وہ گھروں سے نکلیں گی تو گھروں سے نکلیں گی کیسے, وہاں سے وہاں تک جائیں گی, تو ان کا وہ سفر جب آسان ہوگا تو خیریت سے, کیونکہ آپ کو پتہ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں, تو ان پہ آپ زیادہ فوکس ہیں جسٹ بیکاز اپنے ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے. تو کیا کہیں گی ان کے لیے؟ کیونکہ میں آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ, وہ بہت جگہوں پہ ہم یہ بات تو کی, تو آپ کی بہت اچھی ایک محنت ہے, اللہ نے آپ کو وہ آسانی پیدا کی, ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا اس طرح سے. تو کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں میں بھی یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دے دی کہ مجھے جاب مل گئی, اور الحمدللہ میرے جو ہے بہن بھائی اتنے سپورٹیو ہیں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, میرے بچے. لیکن ہر کسی کو ایسا نہیں ہوتا, ہر کسی کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا. انہی کے لیے میں چاہتی ہوں کہ جو بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین ہیں, میں انہی پر کام کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئیں میرے انسٹیٹیوٹ میں. تو میں یا تو اگر کوئی مجھے سپورٹ کرے, کوئی NGO سپورٹ کرے یا سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو میں ان کو فری میں بھی سکھانا چاہتی ہوں. لیکن جو ہے ظاہر ہے میں ابھی خود ہی کام کر رہی ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ویڈو ہوں اور اب سنگل پیرنٹ ہوں, تو میں نہیں, فری میں نہیں سکھا سکتی ان کو. ظاہر ہے میری ایک فیس ہے, کیونکہ ظاہر ہے پیٹرول خرچ ہو رہا ہے نا, میں بائک سکھا رہی ہوں تو ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں, اس کے انسٹیٹیوٹ کے 10 خرچے ہوتے ہیں. تو اب وہ سارے خرچے تو میں خود ہی کر رہی ہوں نا, یہ فیس لوں گی تو کروں گی. تو لیکن جو ہے وہ اگر کوئی مجھے سپورٹ کرتا ہے تو میں بالکل انہیں خواتین کو فری میں سکھا دوں گی. بہت اچھی بات ہے, جذبہ بھی آپ کا اچھا, اللہ کرے اس طرح کہ آپ کے ساتھ اور لوگ ایسے جڑیں جو اس مشن کو آگے لے کے چلیں. مجھے اب یہ بتائیں کہ اب ظاہر سی بات ہے اب آزاد ہیں, آزاد مینس آپ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا کہ ڈرائیور آئے گا, گاڑی چلانی ہے کوئی اس طرح سے یا کسی پہ بھی. تو آپ یہ بتائیں آپ اپنی بائک کو کہاں لے کے جاتی ہیں؟ کہیں ہوتا ہے کہ نہیں چلو بھائی بائک نکالیں, یہاں لے جائیں, سی ویو چلے جائیں, کہیں ادھر بلوچستان کی طرف ہوتا ہے نا کہ انسان کے اپنے پاؤں جو لگ جاتے ہیں. ہاں اچھا, اب یہ ہے کہ ظاہر ہے اب اجازت بھی کسی سے نہیں لینی ہے, خود مختار ہوں, اور جو ہے وہ بائک بھی آتی ہے, سواری بھی اپنی ہے اور سستی بھی ہے. تو میں زیادہ تر جو ہے مجھے شوق ہے سی ویو جانے کا, تو میں اکثر سی ویو چلی جاتی ہوں. وہاں پہ گھوڑا سواری کرنا مجھے, میرا شوق ہے وہاں پہ جو ہے گھوڑا سواری کا بھی. ویری نائس. ہاں مجھے بہت زیادہ شوق ہے, مجھے اسی طرح کے شوق ہیں, رائڈنگ کے شوق ہے مجھے. تو مجھے گاڑی بھی ماشاءاللہ چلانی آتی ہے, ڈرائیونگ بھی آتی ہے. تو یہ بس جہاز چلانا سیکھنا باقی ہے, یہ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں آپ وہی کام کرنا. بس مجھے اسی طرح کے شوق ہیں, تو میں وہاں جب سی ویو جاتی ہوں تو میں ہارس رائڈنگ ضرور کرتی ہوں. تو اب اکیلے ہی جاتی ہیں کہیں, مطلب اگر ڈسٹینس کو کور کرنا پڑے؟ کیونکہ یہ بھی ٹو بی ویری آنیسٹ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ کہتے ہیں کہ جس نے کراچی میں گاڑی چلا لی وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی گاڑی چلا سکتا ہے. تو کتنا آسان نہیں ہوتا, بے شک آپ کی غلطی نہیں ہو, سامنے والی کی تو وہ آپ پر ہی. اور پھر ایک دیکھتے ہیں نا خاتون ہے, تھوڑا آپ کو پتا ہے پھر وہ اس کو ڈیل کرنا ذرا مشکل ہے. تو کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ اپنے ایکسپیرینس کیا ہو کہ کچھ ایسا سین ہو گیا ہو کہ بھائی اس کی غلطی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, جو خواتین ہے وہ ڈر بہت ہوتا ہے, معاشرے کا ڈر, محلے کا ڈر, رشتہ داروں کا ڈر, ہمارے اندر ڈر بہت ہے. تو میں کہتی ہوں جو میرے پاس آتی ہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں کریں, آپ کو
اللہ نہ کرے کوئی غلط کام تو تھوڑی کریں, آپ بائک چلا رہی ہیں تو چلائیں آپ بائک, کچھ ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, اگر نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, ایک مرتبہ میں جا رہی تھی تو میرے جو ہے نا بائک خراب ہو گئی, مطلب پنچر ہو گئی. یہ تو بتا نہیں کہ اگر پنچر ہو جائے تو وہ کیسے ٹھیک کیا جائے. تو ظاہر ہے وہ پھر میں اب کھڑی ہو گئی, اب کیا کروں. تو کراچی کے بھائی جو لوگ ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں, مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آ گئے, ایک بھائی آ گئے, کہنے لگے کیا ہوا آپ کے, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیٹرول نہیں ہے. میں نے کہا نہیں پیٹرول تو یہ پنچر ہو گئی ہے. تو وہ پھر لے کے گئے, وہاں تک کونے پہ ہی تھا ایک میکینک, وہاں تک گھسیٹتے ہوئے لے گئے. میرا انہوں نے بہت ساتھ دیا. اور کتنے بجے کا ٹائم تھا وہ؟ یہ شام کا وقت تھا, میں انسٹیٹیوٹ سے واپس آ رہی تھی. تو الحمدللہ نہیں, کراچی کا ماحول بہت اچھا ہے. یہ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف ہمارے اپنے ڈر ہیں کہ پتہ نہیں کوئی کیا کہے گا. اور میں یہ کہتی ہوں بچیوں کو, لڑکیوں کو کہ بھئی آپ جو ہے نا سونے جگہ سے نہ جائیں, ایسی سڑک سے جائیں جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. اگر 10 برے ہوں گے تو 10 اچھے بھی تو ہوں گے نا. تو میں جو ٹریننگ دیتی ہوں نا, جب میں ذہن سازی بچیوں کی کر رہی ہوتی ہوں تو میں سارا سب کچھ سکھاتی ہوں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے اسی ٹریننگ میں, فار سپوز جس سے ٹائر کا ایشو آ گیا, اور یہ بھی پھر obvious سی بات ہے بائک لیتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے, تو وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. ہماری ٹریننگ کا یہ حصہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سب بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جب گھر سے نکلیں تو پوری اپنی بائک کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے نکلیں. پورا آئل چیک ہو, اس میں پیٹرول ہو, اس میں ویلز وغیرہ, ہر ٹائر, یہ ہر چیز چیک کرنے کے بعد نکلیں. اور ظاہر ہے پھر ایک مشین ہے, اگر کہیں خراب ہو گئی تو وہ تو پھر یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ آ جاتے ہیں لوگ مدد کرنے کے لیے. ایک اور چیز مجھے جاننا ہے, کیونکہ عام طور پر اسکوٹی ہم دیکھتے ہیں وہ تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکیوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو لڑکیوں کو سکھاتی ہیں, جو ٹریننگ کرتی ہیں, وہ ان کے لیے وہی جو نارمل جو لڑکے مرسزاد بائک ہوتے ہیں, وہ مجھے تو اب نام نہیں پتا کیونکہ میں بائک چلاتی نہیں. جی 70 چلاتے ہیں. تو وہی بائکس ہوتی ہیں, اسکوٹی ہوتی ہے اسپیسیفک, یا خواتین کو کوئی اسپیسیفک بائک پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کے لیے یہ چلا سکتے ہیں؟ اچھا, ہمارے یہاں جو ہے نا یہ ایک بڑی جو ہے وہ بدقسمتی کی بات کہوں گی میں, کہ جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے نا اس کے پرائزز بھی بڑھ جاتے ہیں. اسکوٹی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, لڑکیاں سیکھ رہی ہیں تو اس کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے, بہت مہنگی ہو گئی ہیں. 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ اس طرح سے چلی گئی ہیں. میں پھر کہتی ہوں کہ بھائی مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کا کچھ تو آپ خیال کریں نا. اب بچیاں آ کے سیکھ رہی ہیں تو اب آپ نے قیمتیں بھی بڑھا دی, تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اور قیمتیں کم کرنے کے بجائے یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں. تو پھر لڑکیاں جو ہے نا 70 کی طرف آتی ہیں. 70 یہ کہ سیکنڈ ہینڈ مل جاتی ہے 40,000 50,000 کی, عام طور پہ چلا جی جو آدمی چلا رہے ہوتے ہیں عموماً, تو پھر 70 کی طرف ہی آتی ہیں, کیونکہ عموماً ہر گھر میں ہی 70 موجود ہوتی ہے, کسی نہ کسی کے بھائی کی ہوتی ہے, والد کی ہوتی ہے, شوہر کی ہوتی ہے. میرے پاس دونوں بائکس ہیں, اسکوٹی بھی ہے اور 70 بھی ہے. ویری نائس. تو میں دونوں چلا لیتی ہوں الحمدللہ, اور سکھاتی بھی دونوں ہی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں پورے دن میں کب آپ بائک یوز کرتی ہیں, کس ٹائم نکلنا, آفس بھی بائک سے جاتی ہیں؟ میں بائک سے جاتی ہوں. ویری نائس. تو پھر تو آفس والے بھی بولتے ہوں گے کہ مطلب بڑی خوش ہوتی ہیں. اچھا, میں نے جو ایک خاص چیز جو دیکھی ہے نا خواتین میں, لڑکیوں میں, ان کو بائک چلانے کا شوق ہے, لیکن بعض جو ہے وہ گھر میں اجازت نہیں ملتی ہے کسی کو. کوئی جو ہے وہ فطرتاً ڈرپوک ہوتی ہیں, ڈرتی ہیں ہم گر جائیں گے, لیکن شوق سب کو ہے. ہر عورت چاہتی ہے میں بائک چلاؤں, جو میں نے دیکھا ہے. میں اب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں بائک چلانے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنی زندگی آسان ہوگی؟ کیونکہ یہی بات ہے نا, آپ نے کہا کہ وہ گھر سے نکلیں گی آسانی ہو جائے گی, لیکن لائف کتنی آسان ہو جاتی ہے اگر جب آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود پہنچ سکتے ہیں, نہ بس کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے آپ ایک محتاج جو ہے نا اس محتاجی سے نکل جاتے ہو, تو یہ تو بہت آسانی ہے نا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو ہے وہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہو تیار ہو کے کہ کوئی آئے, میں اگر بالفرض کسی کے پاس گاڑی ہے اور اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ ڈرائیور کا انتظار کرے گا یا اپنے والد سے کہے گا کہ مجھے کہیں چھوڑ کر آئیں. کیونکہ عام طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں, عام طور پہ لڑکیاں یا بچیاں اس لیے یونیورسٹی کالج بھی نہیں جاتی کیونکہ جو جیسے گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ نہیں دور بہت ہے تو کون لے کر آئے گا, سیفٹی کی وجہ سے. جی ایسا بھی تو میرے خیال سے اس سے پھر بچیوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. بہت آسانی ہو گئی ہے. تو یہ آپ جو ہے کہتی ہیں کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. میری بہت ساری اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سیکھ کر ہم سے اب کراچی یونیورسٹی جا رہی ہیں, جاب پہ جا رہی ہیں اور بہت دور دور جا رہی ہیں. تو آپ دیکھنے کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نمبر جو ہے ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور لڑکیاں آ رہی, کیونکہ ماشاء اللہ سے اگر بات کریں پورے پاکستان کی پاپولیشن کی تو ہاف میں تو ہماری خواتین آ جاتی ہیں. جی ہاں ایسا ہی ہے. اور خواتین, بہت ساری خواتین جو ہے وہ زیادہ ڈیپینڈ ہی آدمیوں پہ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ اچھی بھی بات ہے, لیکن آدمیوں کا ہی بوجھ کم ہوگا اگر وہ کچھ کر لیں گی. تو مجھے پتا ہے کیا پلانز ہے, کیا کرنا ہے, اسی مشن کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. آپ کا ظاہر سی بات ہے دل میں تو خواہش ہوگی کہ ہر بچی کو جی بائک چلانی چاہیے, بائک آنی چاہیے. میرے ذہن میں بہت سارے پلاننگ ہیں کہ میں یہ اپنا انسٹیٹیوٹ ایک ہی جگہ نہیں رکھوں, کراچی کے مختلف ایریے میں بھی لے کے جاؤں, مختلف ایریاز میں, کیونکہ ظاہر ہے ملیر ہے, کرنگی ہے, ڈیفینس ہے,
بہت دور دور سے میرے پاس کال آتی ہیں. پھر وہ جب انہیں پتہ چلتا ہے ارے انسٹیٹیوٹ تو بس ایک ہی جگہ ہے, اور حالانکہ میں ڈور ٹو ڈور سروس بھی دیتی ہوں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو دور لگ رہا ہے انسٹیٹیوٹ تو میں آپ کے کوئی فیمیل انسٹرکٹر آپ کے گھر پہ آ کے سکھائے گی, لیکن ظاہر ہے پھر چارجز زیادہ ہیں. وہ آپ کے گھر پہ آئے گی تو پھر وہ چارجز کی وجہ سے جو ہے وہ فیس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر نہیں کر پاتی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے انسٹیٹیوٹ کو مختلف کراچی کے علاقوں میں لے کے جاؤں, لیکن وہی بات ہے نا کہ میں اکیلے کیا کیا کروں. مطلب مجھے کوئی تو سپورٹ کرے, تو مجھے سپورٹنگ ایک ہینڈ چاہیے جو کہ وہ گورنمنٹ کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے. اچھا وہی نائس, جس طرح سے اب وہی بات ہوئی نا کہ اب لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. اب میرے خیال سے ہم اس مرحلے سے تو گزر گئے کہ وہ اویئرنیس دیں کہ لڑکیاں آئیں اور بائک سیکھیں. اب ہم اس فیز میں ہیں, اگر ہم میری بات سے اتفاق کر سکیں کہ بھائی نہیں اب جو ہے ہم نے سیکھنا ہے, اب کیسے سیکھنا ہے, کہاں جانا ہے, کس سے ہیلپ لینی. اب میرے خیال سے لڑکیاں یا پیرنٹس اب اس فیز میں, کیا یہی ہے؟ ایسا ہی ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ, جیسے کہ میرا پیج ہے, فیس بک پہ ہوں میں, یوٹیوب پر ہوں, انسٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, ہر جگہ میرا ویلز فار وومن کا پیج ہے. فیڈ بیک تو آتا ہوگا آپ کو؟ نہیں بالکل آتا ہے. تنقید ہوتی ہے؟ سچ بتائیے. آدمی کرتے ہیں, کچھ آدمی کرتے ہیں. کس حوالے سے کہ دیکھو مطلب ہوتا ہوگا کہ بھائی ہاں عورتیں تو بڑی خوش ہوتی ہیں. عورتیں تو جب ہم ویسے بھی چلاتے ہیں نا بڑی تھمز اپ دیتی ہیں, پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں ان کی, کیونکہ میں نے کہا نا ان کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی چلائیں. لیکن مرد جو ہے وہ ویسے تو کچھ نہیں کہتے, لیکن کامنٹس میں کہتے ہیں بہت سے مرد کہ جو ہے وہ عورت کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے, کیوں بائک چلا رہی ہیں. تو بھائی میں ان کا کوئی جواب نہیں دیتی, کیونکہ ہر بات جو ہے وہ جواب دینے کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے. اچھا فرخندہ, ماشاءاللہ سے کام تو آپ کر ہی رہی ہیں, یہ آپ کا مشن بھی بہت ہی اچھا ہے. تو آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو کئی ایوارڈس بھی ملے, تو ہم ان ایوارڈس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اور آپ یہ بتائیں کہ مزید کن چیزوں پہ آپ کا دھیان ہے کہ نہیں یہ جو چیز ہے میں کروں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے. دیکھیں میں جو ہوں اتنی لڑکیوں کو میں نے بائکر بنایا ہے اور امپاورمنٹ پہ میں کام کر رہی ہوں خواتین کی, تو اسی وجہ سے جو ہے مجھے ایوارڈ دیا گیا. اور ایز اے مینیجر پورا میں نے مینیج کرتی ہوں, پورا اپنا انسٹیٹیوٹ کے سارے کام کرتی ہوں, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے ایوارڈ دیا گیا. اور گورنر ہاؤس میں لے کے گئی اپنے انسٹیٹیوٹ کو, وہاں پہ میں نے نمائندگی کی, اور گورنر صاحب نے ہمیں تار پہ بلایا تھا, تو ماشاءاللہ سے ہم وہاں گئے ان کے ساتھ. تو یہ تو ابھی ریسنٹلی رمضان کی بات ہے, رمضان کی بات ہے, تو ہم وہاں پہ افطاری کی. اور بائک پہ گئی تھی آپ؟ ہم سب بائک پہ گئے تھے, میں ساری اپنی اسٹوڈنٹ کو لے کے بائک پہ جو ہے میں گئی تھی. کتنا آپ کا جو ڈیلیگیشن تھا کتنے لوگ تھے اس میں؟ ہماری میں تھی اور میرے ساتھ 5 فیمیل بائکرز تھیں. تو ہم لوگ گئے, گورنر صاحب سے ملے, اور انہوں نے بھی بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا میں آپ کے انسٹیٹیوٹ بھی آؤں گا. تو اس طرح سے جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ویری نائس. تو مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ اب آپ نے کہا 5 تھی, تو آج 5 ہے, تو 5 سے کل 10 ہو جائیں گی, 10 سے 15 ہو جائیں گی, اور نمبر جو ہے اسی طرح سے بڑھتے ہوئے جائیں گے. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام طور پہ, اب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے خواتین ویٹ کانشیس بھی ہوتی ہیں, بہت ساری اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کہتے ہیں آپ نے مینٹین کرنا ہے تو آپ جو ہے رننگ اچھی کر سکتی ہیں, یہ اسپورٹس اچھا کر سکتی ہیں. کیا بائک چلانے کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں اچھا نہیں اتنا ویٹ ہے, چیز ہے, کوئی بھی خواتین ہائٹ چھوٹی ہو بڑی ہو کسی بھی طرح کی ہو تو وہ کر چلا سکتی ہیں؟ نہیں, بائک چلانے کے لیے نہ ہائٹ کی ضرورت ہے نہ ویٹ کی ہے. ہر ہائٹ میں جتنی بھی, ظاہر ہے 5 تک تو ہوتی ہیں نا, 5 ہائٹ تو ہوتی ہے, تو اس میں جو ہے خواتین آرام سے چلا سکتی ہیں. اور نہ کسی کوئی خاص کوئی مخصوص لباس ہے بائک چلانے کا. میں تو خود ابایا پہنتی تھی پہلے, فل کور ہوتی تھی, تو لیکن بس یہ ہے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ پورا فل ابایا نہ پہنے, تھوڑا سا اونچا کوٹ پہن لیں, تاکہ نیچے جو آپ کے ظاہر بریک ہے اور کک ہے اس میں ابایا نہ آپ کے آئے اور آپ گرے نہ. تو کوٹ پھر پہن لیتی ہیں پورا. ہمارے پاس تو ایسی بھی اسٹوڈنٹ ہے جو پورا شرعی پردہ کرتی ہیں, ان کی صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے وہ ابائے میں پورے فل ابائے میں چلا رہی ہوتی ہیں, میں نے دیکھی ایسی اسٹوڈنٹ دیکھی ہوئی ہے. اس لیے جو ہے وہ نہ ویٹ کانشیس بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں. آپ ہمارے پاس تو ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی جو وہ 100 سے زیادہ ان کا ویٹ تھا. ریلی تو انہوں نے چلائی, میں یہی جاننا, میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی, وہ بات آپ نے کہہ دی ہے. بالکل چلائی انہوں نے. تو ویٹ کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ویٹ کا, ہائٹ کا, لباس کا کوئی نہیں ہے. آپ بائک آرام سے ہر طرح سے چلا سکتے ہیں.
کیونکہ وہ دیکھنے والے کو یہی ہوگا نا کہ عام طور پہ کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو ہماری خواتین کہتی نہیں میں تو ایسی دکھتی ہوں, ایسا کرتی پتہ نہیں کر پاؤں گی, تو وہ اپنی اپیرنس سے پہلے چلی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ویسے تو آپ کے پورا بھرپور, اگر میں انٹرویو کی بات کروں, ایک میسج ہے ہمارے خواتین کے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, ناظرین کے لیے, میل کے لیے بھی, مرد حضرات کے لیے بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر بھی میں چاہوں گی کہ کیا کہنا چاہیں گی, کیا میسج دینا چاہیں گی, اور اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے کہ وہ نہیں, وہ چاہتی ہوں گی کہ بھائی ہم بھی بائک سیکھیں, ہم بھی ذرا جو ہواؤں میں اڑ سکے بائک چلاتے ہوئے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں جو ہوں نا, سب سے میں نے آپ سے کہا نا مجھے کام کرنا ہے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین پہ, کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, میں دیکھ رہی ہوں, میں خود بیوہ ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو جو ہے نا معاشرے کا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اب یہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا, اب اس کی زندگی ختم ہو گئی, بس اس نے اب اپنے بچے ہی پالنے ہیں, طلاق ہو گئی بھائی, اب اس کو تو ایک سائٹ پہ کر دیا جاتا ہے. ایسی خواتین کو نہیں اچھا سمجھا جاتا, میرے یہ سمجھ میں نہیں. جی جی میں انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور دوسری بات وہ یہ تو سمجھتے ہیں, دوسری بات یہ کہتے ہیں یہ ہم سے ہیلپ لینے کے لیے نہ آ جائے, جی بوجھ نہ ہو جائے, بوجھ نہ ہو جائے. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ایسی خواتین کو مجھے لازمی امپاور کرنا ہے کہ بھائی آپ کی اپنی زندگی ہے, اگر آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ بھی تو ایک شخصیت ہے آپ کی, آپ کے بچے ہیں, آپ ان کے لیے جئیں اور آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں بھائی, آپ کسی کی محتاج نہ رہیں اور اپنا کام خود کریں, اور جو ہے کسی کی بھی یہ نہیں سوچیں کہ آپ کسی کی محتاج ہیں یا کوئی آپ کو سپورٹ کیوں, بھائی آپ نکلیں جاب کریں اور اپنے بچے خود پالیں. بہت اچھا, جس انداز میں آپ نے میسج دیا نا, بس ایک طرح سے یہ دھمکی ہے, چلے وہی اٹھے. تو میں انہیں خواتین پہ کام کرنا چاہتی ہوں, تو میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کہ مجھے امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہماری بہت ساری دعائیں فرقندہ آپ کے لیے, وی وش یو گڈ لک. جی ناظرین, آپ نے ہماری ریئل پاکستانی فرقندہ صاحبہ کی گفتگو سنی, اور آخری میں جو انداز تھا میسج دینے کا مجھے بڑا اچھا لگا. مطلب ماشاءاللہ کانفیڈنس تو ہے ہی ہے, لیکن وہ کہتی ہیں, وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے اپنے اندر کی آواز کہ نہیں آپ کر سکتی, اٹھیں, ہمت کریں بھائی, جو بھی خواتین ہے. اور اگر وہ مایوسی کا شکار ہے, خواتین کے ہمارے ناظرین میں کوئی بھی مایوسی کا شکار ہے, وہ اس چیز سے نکلیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمت کریں گے, کوشش کریں گے, کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اور اپنے رب پر یقین رکھیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.